سن 2024 میں ذرا کراچی والے اور پاکستان والے اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لے لیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا منہ سیاہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غم اور غصے سے بھر جاتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جس کی اسے خوشخبری دی گئی. بیٹی کی خوشخبری کو بری خبر اور چہرہ اس کا سیاہ اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ سوچتا ہے کہ آیا اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، مار ڈالے اس کو. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، آگاہ ہو جاؤ، برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح کا واقعہ بیان ہوا، اللہ کے رسول روئے ہیں. یہ ظلم تھا اس معاشرے کے اندر، بیٹے پسند تھے بیٹیوں کو جو مایوس سمجھتے تھے اپنے لیے. یہ تصویر آج ہمارے معاشرے میں ذاتی طور پر ایسے مالدار گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں جب ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے معاملہ، کیا ہوا؟ بیٹی دی اللہ نے، استغفر اللہ. ساس چڑھ دوڑتی ہے بہو پر، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی؟ استغفر اللہ. یہ جہالت ہمارے. اگر آئیڈینٹیفائی ہو گیا الٹرا ساؤنڈ میں کہ یہ بچی ہے تو حمل ضائع کروا دیتے ہو، ابارشن کروا دیتے ہو. اتنے ظالم ہو گئے. اور اگر 4 مہینے گزر گئے تو روح پھونک دی جاتی ہے. اب ابارشن کروانا ایک قتل کے مترادف. حضور اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ الزہرا کو اس پر بٹھاتے اور حضور حال چال پوچھتے، جو کچھ کر سکتے تھے بیٹا بتاؤ تمہاری کوئی ضرورت ہو. یہ اللہ کے رسول کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس ماحول میں یہ کیفیت ہے وہاں رسول اللہ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، ان کی پیدائش پر اس نے منہ نہ بنایا اور ان کی پرورش کی ذمہ داری ادا کی، یہاں تک کہ نکاح کا بھی بندوبست کر دیا. وہ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں، میں اور یہ ایسے ساتھ ہوں گے جنت میں. دوسری حدیث حضور نے فرمایا بیٹیاں جنت میں داخلے کا باعث بنیں گی. تیسری حدیث حضور نے فرمایا بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی اس کے. باقی میڈیکلی سپیکنگ وہ ڈاکٹرز بتا دیں گے. جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کروموزوم کا وہ مرد کی طرف سے آتا ہے. تو کوئی ساس اگر اپنی بہو سے کہتی ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی تو اپنی بہو کو نہ کہے، میڈیکلی سپیکنگ کس کو کہے؟ اپنے بیٹے کو کہے. ڈیسائیڈنگ فیکٹر تو مرد کی طرف سے آتا ہے. یہ کیا الزام تراشیاں لگا رکھی ہیں؟ اور اللہ کسی فیکٹر کا باؤنڈ نہیں ہے، پابند نہیں ہے. وہ جو چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے.